جو چند لمحے جنگ لڑی ہے سرکار نے، خدا کی قسم اکبر کی جنگ دیکھ کر شامی دنگ ہو گئے تھے. اور بیٹا یہ امانت ہے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے علم کے چودھریوں کو موالتا لگا کہ ہے درمیان والا علی اکبر کیوں ہے. آج غزن پر تمہیں یہ راز بتانے لگا ہے، یہ مدینے میں علی اکبر نہیں تھا، علی اوسط تھا. مدینے میں سجاد علی اکبر تھا، یہ علی اوسط تھا. علی اصغر علی اصغر تھا. یہ کربلا میں علی اکبر ہوا. کیوں کہ جو ہی اس نے فوجی اشقیاء کے سامنے آ کے نقاب الٹی، شامیوں نے پیچھے بھی ہٹنا شروع کر دیا اور کہتے جا رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. عباس کی جنگ پر لوگوں کو علی یاد آیا. دشمن نے اعتراف کیا ہے مارد بن صدیف تغلبی وہ ملعون تھا، 10,000 سے اکیلا لڑتا تھا اور گھر میں نقوی صاحب بیٹھ کے تکبر کے لیے میں بکواس کیا کرتا تھا. علی نے مرحب کو مارا، انتر کو پچھاڑا، ابن عبدود کا سر کاٹا. مجھ سے کبھی ٹاکرا ہو جاتا میں بتا دیتا شجاعت کسے کہتے ہیں. تو جب عباس آئے، میں عالمانہ زمانہ سے کہہ رہا ہوں، 9 لاکھ کے سامنے جو غازی نے گھوڑا روکا، کتنی دیر تک یوں لگتا تھا کہ گھوڑوں کی زینوں پہ لاکھوں جنازے ہیں، روحیں نہیں ہیں. حیا کے شخوص معرّا اللوازم الحیات، یعنی لوازم حیات سے آری ڈھانچے کھڑے تھے. اگر عباس نہ بولتا تو شاید قیامت ہو جاتی. یہ تو عباس نے بول کے سحر توڑا. کہاں مر گئے ہو؟ اس وقت چونکے. عمر بن سعد نے آگے سے کونی ماری، گھر بیٹھ کے روزانہ اپنے صحن میں اتراتے تھے کہ علی ملتا علی ملتا. یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ علی تو نہیں، اس کی کلائیوں میں علی رہتا ضرور ہے. اچھا اس کو مارنا ہے؟ بس گیا اور آیا. اس نے گھوڑا بڑھایا اور لفظ شوکت بیٹے یہ ہے کتابوں کے، کان اعلی سرج فرس ہی قل جبل، یوں لگتا تھا گھوڑے کی زین پر پہاڑ بیٹھا ہے. بس اس نے گھوڑا بڑھایا، ادھر ٹیلے سے سلطان مملکت احدیت حسین کی آواز آئی. ادھر مارد نے گھوڑا بڑھایا، ادھر سلطان مملکت احدیت حسین شیعت کے لہجے میں پکارا، عباس جی ثابت الاساس، عباس جی ثابت الاساس، میرے زور کمر، میرے نور نظر، میرے خون جگر، یہ جو آنے والا ملعون ہے یہ گھر میں بابا کے بارے میں بکواس کرتا تھا کہ علی سے ٹاکرا ہو جاتا تو میں شجاعت کا بھاؤ بتا دیتا. اچھا مولا یہ بات ہے تو پھر انتظار کیوں، میں خود ہی جا رہا ہوں. بس عباس نے اپنی ڈاب سے نیزہ لیا، حرفوں کا ضامن ہوا کرتا ہے غزن پر، جملوں کا نہیں حرفوں کا. نیزہ ڈاب سے نکالا، انگشت شہادت کی نوک پہ رکھا اور یوں نوک پہ گھماتا چلا جا رہا ہے عباس. گھوڑا بھی دوڑ رہا ہے. جب قریب پہنچا ید اللہ کے بیٹے نے نیزہ ہاتھ میں لیا، ناف میں رکھ کے اٹھایا. حالانکہ اصول یہ ہے نیزے کی نوک پہ بھاری چیز آئے نیچے دھستی ہے. اللہ جانے ید اللہ کے بیٹے کی کلائی میں ہنر کیا تھا. جھٹکا فادارہ فی الہوا کابیہ الاقدس باب خیبر، جیسے علی نے خیبر اڑایا تھا. یہ یزیدی لشکر کا رجس تھا. جہاں تک عباس کی مشیت نے مناسب سمجھا اڑایا، جہاں ارادے نے کروٹ بدلی واپس بلایا. آتے کے نیچے تلوار رکھی، دو ہوا، چابک دستی سے یوں، چیرا دستی سے یوں. شامی حیران تھے، زین پہ ایک تھا زمین پہ 4 کیوں پڑے ہیں؟ شریعت حسین کے خطبے کے لفظ ہیں. دربار شام میں کہا ہے جب زید بن ورقہ لعین نے بکواس کی نا کہ ہم نے عباس کو یوں منٹوں میں مار دیا، تڑپ کے کھڑی ہو گئی عالم جلال میں جلال الہی کی بیٹی. اور کہا کیا ہے، کہا کیا ہے لسان اللہ کی بیٹی نے؟ فرمایا یا یزید قذف ابن الفاسقہ، فاسقہ عورت کا بیٹا جھوٹ بک رہا ہے. یہ بھی فرماتی ہے کہ کربلا سے شام تک وہ گھر دکھا جس میں صف ماتم نہ ہو اور اس ماتم کی وجہ میرے عباس کی تلوار نہ ہو. 28,000 شامی اکبر نے فنار کیے، 44,000 عباس نے مارے. دونوں نے مل کے اتنے نہیں مارے جتنے زخمی حسین نے مارے. 12 حملے کیے ہیں حسین نے اور ہر حملے میں 18,000 مارے. پوچھا تھا نا کہ یزداں کا جلال کیا ہے چہرے پر حسین کے. جب حسین نے بتایا میں کیا ہوں، ایک نیزہ میدان کربلا میں گاڑا، ایک نخیلہ پر، نخیلہ آج کل کوفے کا محلہ ہے، ایک کربلا کے میدان میں، دوسرا نخیلہ میں، درمیان میں مرتجع محشر خرام کی باب پہ ہاتھ رکھ کے بطول کے لال نے فرمایا گھمنڈ ہے نا اپنی کثرت پہ، اکیلا ہوں، زخمی ہوں، پیاسا ہوں، لاکھوں ہو، اگر تمہارا کوئی ایک بندہ زندگی کی بازی جیت کر ان 2 نیزوں کی حد سے گزر جائے میں یزید کی بیعت کر لوں گا. لاکھوں اور اکیلا. جس نے انہوں نے کہا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہو، بیعت کرتا ہے، چلو کوشش کرو، کسی کو مارے گا کوئی تو گزر جائے گا. جس نے بھی گزرنے کی کوشش کی قضائے مبرم کی طرح حسین پہلے کھڑا تھا. آخر جب نہ گزر سکے فرمایا بس نکل گئی حسرت، طاقت کا گھمنڈ ہے، چلو میں تلوار سے نہیں مارتا. لو نیام میں کر لی، نہیں مارتا تلوار سے. بلا تشبیہ زخمی جبین سے خون پوچھا اور یوں جھٹکا، صفوں سے گولی کی طرح گزرتا چلا گیا ہر قطرہ. صفیں پلٹ گئی، پھر کسی صف کی طرف دیکھ کر ایک ایک حرف کا ضامن دیکھ کر فرمایا منہ تو مر جاؤ، سب دھڑام سے گری ختم. سر اٹھانا، فرمایا اچھا چلو مارتا نہیں ہوں، ہم نے تو تمہیں زندگی دینا چاہی، تم نے تو اپنی موت کو خود آواز دی، ورنہ ہم تو قاتل کی بھی خیر خواہی کرتے ہیں. مارتا نہیں، پانی پہ نہ دینا، چلو 1 گھونٹ پانی دے دو بیعت لو، 1 گھونٹ پانی دو بیعت لو. عمر بن سعد آگے بڑھا، حسین پکی بات ہے سوچ کے بولو. کہا سوچ کے عقل والے بولتے ہیں، ہمیں عقل سجدے کرتی ہے، ہم سوچ کو سوچ دینے والے لوگ ہیں. سوچ کے کہہ رہا ہوں، لا پانی لے بیعت. تازہ سراہیاں بھروا کے رکھی تھی ٹھنڈی ٹھنڈی، خیمے میں دوڑا، جو سراہی اڑتا ہے ریت جھڑتی ہے. اپنے سالاروں سے، سرداروں سے، لشکریوں سے پوچھا
قیامت کی طرح پانی کا قطرہ نہیں مل رہا، گندی شکل بنا کے باہر نکلا۔ حسین خیمے میں تو نہیں ہے، اگر وعدے پہ قائم ہو دریا تک اگر جانے دو۔ حسین نے کہا وقت نہیں ہے ورنہ قیامت کی سرحد تک جانے دیتا، چل دریا سے لا۔ جا کے دیکھا، خدا کی قسم لفظ یہی ہے کہ ریت کے ٹیلے نکلے ہوئے ہیں، مچھلیاں تڑپتی نظر آ رہی ہے۔ شرمندہ ہو کے واپس آیا۔ حسین نے کہا مادر بخدا، شرم نہیں آتی؟ اختیار پانی کے قطرے پہ نہیں، بیعت حسین سے۔ یہ تو حسین کو تلوار بے نام کرنا پڑی کہ اس کی آواز آئی اوفوا بالعقود۔ اللہ حسین بس کر، زندگی کو امان دے، اور جس کے جلال کے بعد وہ امان مانگے۔ مخلوق کو تو امان مانگنا ہی یاد نہیں تھا۔ خاک کے پاک